بیٹے ہمارا ٹاپک ہے آج کا شعری اصطلاحات. اصطلاحات کہتے ہیں ٹرمز کو جو پویٹری میں خاص ٹرمز استعمال کی جاتی ہیں انہیں ہم شعری اصطلاحات کہتے ہیں. اور یہ ہمارے پیپر کے اندر بورڈ میں 5 نمبر کا MCQs کی شیپ میں کویسچن آتا ہوتا ہے 5 نمبر. تو ان میں سے ہر ایک کو ہم نے لغوی معنی کے اعتبار سے اور تعریف کے اعتبار سے پڑھنا ہے. اس کا لغوی معنی یاد کریں گے اور اس کی ڈیفینیشن یاد کریں گے. تو پہلے نمبر پہ ہے مطلب. مطلب اس کا لغوی معنی ہے طلوع ہونے کی جگہ، نکلنے کی جگہ یا ابتدا ہونے کی جگہ. تعریف کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو کسی غزل یا نظم کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف. اب کسی نظم یا غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف آیا ہو اسے ہم کہتے ہیں مطلب. اب مطلب ہونے کے لیے 2 شرطیں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ وہ غزل یا نظم کا پہلا شعر ہوگا، یہ ایک شرط ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف آئی ہوگی. تو جب یہ 2 شرطیں پائی جائیں گی اسے ہم کہتے ہیں مطلب. تو مطلب 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک مطلب اول، ایک مطلب ثانی، ایک مطلب ثالث. تو اگر کسی نظم یا غزل میں ایک سے زیادہ مطلب ہوں تو پہلا مطلب اول کہلاتا ہے. بعض اوقات کئی نظمیں ایسی ہوتی ہیں جن میں ایک سے زیادہ مطلب ہوتے ہیں. مطلب اس کے پہلے شعر کے بھی دونوں مصروں میں ردیف اور قافیہ ہے، دوسرے شعر کے بھی دونوں مصروں میں ردیف اور قافیہ ہے، تیسرے شعر کے بھی دونوں مصروں میں ردیف اور قافیہ استعمال ہوا ہے. تو اس صورت میں ہم پہلے شعر کو مطلب اول کہتے ہیں، دوسرے شعر کو مطلب ثانی کہتے ہیں اور تیسرے شعر کو مطلب ثالث کہتے ہیں. ایک اصطلاحات ہے. تو یوں یہ اقسام ہے مطلب. نیکسٹ ہے مقطع. مقطع کو لغوی معنی ہے کاٹنا، ختم کرنا، قطع کرنا، یا کاٹنے کی جگہ، ختم کرنے کی جگہ یا قطع کرنے کی جگہ. یہ اس کے سارے لغوی میننگ ہیں. یہ آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں. پیپر میں کوئی بھی ایک آ سکتا ہے. تو اس کی تعریف ہم دیکھیں تو کسی غزل یا نظم کا آخری شعر جس میں شاعر کا تخلص استعمال ہو، شاعر کا نام آئے. تو مقطع کے لیے بھی ویسے ہی 2 شرطیں ہیں. ایک شرط یہ ہے کہ یہ آخری شعر ہونا چاہیے، دوسری شرط یہ ہے کہ اس میں شاعر کا نام ہونا چاہیے. جب یہ 2 شرطیں ہوں گی تو اس شعر کو ہم مقطع کہیں گے. اگر کوئی شعر کسی نظم یا غزل کا آخری شعر ہے لیکن اس میں شاعر کا نام نہیں آیا تو وہ مقطع نہیں کہتا. مقطع ہونے کے لیے 2 شرطیں، آخری شعر ہوگا یا اور اس میں شاعر کا نام بھی آیا ہوگا. یہ دونوں شرطیں پائی جائیں گی تو اسے ہم مقطع کہیں گے. نیکسٹ ہے قافیہ. اس کا لغوی معنی ہے لگاتار آنا، بار بار آنا یا مسلسل آنا. یہ سارے اس کے لغوی معنی ہیں. تو کسی نظم یا غزل کے ہر شعر کے آخر میں استعمال ہونے والے ہم آواز الفاظ قافیہ کہلاتے ہیں. ہر شعر کے آخر میں ایسے الفاظ آتے ہیں جن کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے. لفظ مختلف ہوتے ہیں لیکن ان کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے، انہیں ہم قافیہ کہتے ہیں. تو نیکسٹ ہے ردیف. ردیف کا لغوی معنی ہے گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا. گھوڑے پر گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا ردیف کہلاتا ہے. یہ اس کا لغوی معنی. تعریف ہے کسی نظم یا غزل کے ہر شعر کے آخر میں بار بار ریپیٹ ہونے والے الفاظ. الفاظ ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن ہر شعر کے آخر میں بار بار ریپیٹ کیے جاتے ہیں، انہیں ہم ردیف کہتے ہیں. نیکسٹ ہے غزل. غزل کا لغوی معنی ہے، اردو کے اندر اس کا معنی اور ہے، عربک میں اس کا معنی اور ہے، اور یہ عربی زبان کا لفظ ہے. تو اردو زبان میں اس کا میننگ ہے عورتوں سے متعلق باتیں کرنا، اور عربی زبان میں اسے کہتے ہیں غمگین آواز یا درد بھری آواز. اس کی ڈیفینیشن ہے ایسی نظم جس کا کوئی عنوان نہ ہو اسے ہم غزل کہتے ہیں. تو غزل کی 2 قسمیں ہیں، ایک مردف غزل ہے، ایک غیر مردف غزل ہے. تو ایسی غزل جس میں ردیف کا استعمال ہوا وہ مردف غزل کہلاتی ہے، اور ایسی غزل جس میں ردیف کا استعمال نہ ہوا ہو وہ غیر مردف غزل کہلاتی ہے. مردف، غیر مردف، یہ ردیف سے لفظ نکلا. اسی طرح آگے نظم. نظم کا لغوی معنی ہے ترتیب دینا، پرونا، سینا. اور ڈیفینیشن ہے ایسے اشعار کا مجموعہ جو کسی ایک ہی عنوان کے تحت لکھے گئے، انہیں ہم کہتے ہیں نظم. اور اس کی بھی 2 قسمیں ہیں بناوٹ کے لحاظ سے. ایک پابند نظم ہے، ایک آزاد نظم.
پابند نظم سے مراد ایسی نظم جس میں قافیہ، ردیف، وزن اور بحر کی پابندی کی گئی، اسے ہم کہتے ہیں پابند نظم۔ اور آزاد نظم ہوتی ہے ایسی نظم جس میں قافیہ، ردیف، وزن اور بحر کی پابندی نہ کی گئی ہو، اسے ہم کہتے ہیں آزاد نظم۔ تو یہ نظم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک اصطلاح ہوتی ہے حسن مطلع کی، حسن مطلع، تو مطلع کے بعد والا شعر حسن مطلع کہلاتا ہے۔ مطلع کے بعد والا شعر حسن مطلع کہلاتا ہے۔ یہ حسن مطلع کی اصطلاح بھی استعمال ہوتی ہے۔ تو یوں ہم نے ہر ایک کا لغوی معنی، اس کی تعریف یاد کرنی ہے۔ ایک اور بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یوں بھی آتا ہوتا ہے کہ فلاں جو اصطلاح ہے یہ کون سی زبان کی ہے، تو یہ یاد رکھیے گا یہ عربی زبان کی اصطلاحات ہیں، یہ اصطلاحات عربی زبان کی ہیں، تو یہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ یہ ساری اس کے لغوی معنی اور ڈیفینیشن، یہ 5 نمبر کا ایم سی کیوز کی صورت میں ہمارے پیپر میں آتا ہے۔ اوکے۔